بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ پھر جب رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدنا علی کے گھر آ جاتی ہیں اور سیدہ زینب، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ علیہم اجمعین کو گلے لگا لیتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، کیونکہ انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب 4 بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہا کہ آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن و حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین سے چھوٹے تھے، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعی کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان سے تلوار لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے، امام علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس امام حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا، سید البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ تو فرمانے لگے سب چھوڑیں، میرے مولا حسین کا بتائیں۔ تو بتائے کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے مولا حسین کے بعد شہید ہوئے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔